السلام علیکم، میں ہوں اے وحید مراد اور میرے ساتھ موجود ہیں حسنات ملک، سینئر صحافی ہیں۔ ہم تجزیہ کریں گے آج کچھ ملک کی سیاسی صورتحال کا۔ زیادہ تر تو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ عدالتوں میں بات ہوتی ہے، لیکن اب عدالتوں میں چونکہ کچھ رہا ایسا خاص نہیں ہے اور سب کچھ سیاست پاکستان کا متعین کر رہی ہے۔ پاکستان کی نئی راہیں جو ہیں وہ تلاش کی جا رہی ہیں اور اس کے لیے بھی سیاست کا ہی مرہونی محنت ہے سارا کچھ، جو نیا راستہ تلاش کرنے والوں کے پیچھے جو حکمت عملی جو ان کی کار فرما ہے۔ تو بات کرتے ہیں حسنات ملک سے۔ آج جو قومی اسمبلی میں بحث کی گئی ہے اور خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں ان کی جانب سے جو بہت وہ سخت بولے ہیں، نون لیگ سے زیادہ وہ خواجہ آصف کی طرف ان کے اشارے تھے اور خواجہ آصف کے بہت بارے میں بولے ہیں جی۔ تو یہ اس کی پس منظر آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ بہت شکریہ وحید۔ دیکھیں، آج ڈان اخبار میں ایک خبر چھپی اور وہ میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے صبح کہیں پڑھ لی، اور اس میں یہ تھا کہ جی پرائم منسٹر نے کو وفد ملا ایم کیو ایم کا، اور انہوں نے کو اپنے مسائل بتائے، تو جی پرائم منسٹر نے ڈائریکشن دے دی ہے ایک کمیٹی جو ایک آئینی ترمیم بنائے گی لوکل گورنمنٹ جو نظام ہے اس کو امپاور کرنے کے لیے، لوکل گورنمنٹ، اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ کے لیے ایک آئینی ترمیم کے لیے ایک کمیٹی بنے گی۔ یہ بڑی خبر ہے کہ 28ویں ترمیم کے لیے پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی کی بات کی، ایم کیو ایم سے ان کی ملاقات۔ اب یہ نون لیگ کی خواہش سے زیادہ یہ طاقتور حلقوں کی خواہش ہے کہ پاکستان میں جو بلدیاتی نظام ہے وہ ایک مضبوط ہونا چاہیے، جو گورننس سسٹم ہے اس کے لیے لوکل گورنمنٹ مضبوط ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے چاہے ایوب دور ہو، اتھارٹیرین نظام جب بھی آ رہی ہیں، چاہے ضیاء الحق دور ہو، چاہے مشرف دور ہو، لوکل گورنمنٹ سسٹم کو اسٹرانگ کیا جاتا ہے، اور تاکہ لوگ جو ہیں وہ نیچے ہی اپنے ایشوز میں ہی اپنا ٹائم صرف کر لیں۔ لیکن میرے خیال میں ذاتی طور پہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونا چاہیے، اسٹرانگ لوکل، اس سے ایک لیڈرشپ آئے گی۔ دوسرا، لوگوں کے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ چکوال جیلم کی کوئی سڑک، کوئی گلی بن رہی ہے تو وہاں بھی اس کو چیف منسٹر جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں پنجاب کی، تو اختیارات کو نچلی سطح پہ جانا چاہیے۔ اب اطلاعات یہ تھیں کہ بھئی لوکل گورنمنٹ سسٹم جو 18ویں ترمیم میں 140A کے تحت جو ہے کہا گیا تھا، تو اس میں صوبوں کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اپنا اپنا لوکل گورنمنٹ سسٹم لائیں، لیکن ہر صوبے نے جو سسٹم لایا وہ ایک برائے نام سا تھا، ڈمی سا تھا۔ چاہے وہ پیپلز پارٹی نے لوکل گورنمنٹ سسٹم لائی، چاہے نون لیگ لائی، چاہے ایون پی ٹی آئی لائی، اس طرح ایک امپاورمنٹ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو نہیں دی گئی، اور لوکل گورنمنٹس جو تھیں، لوگ جو تھے چیئرمین تھے، ناظم تھے، وہ سراپا احتجاج ہی تھے۔ اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم لانا ہے وہ یونیفارم ہو، وہ سسٹم چاروں صوبوں میں ایک جیسا ہو۔ اب ایم کیو ایم کی بڑے عرصے سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ کراچی میں، کیونکہ پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ ہے، تو وہاں لوکل گورنمنٹ سسٹم، حالانکہ اب تو جو میئر ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کی ہے، لیکن ان کا یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو امپاور کیا جائے گی۔ لیکن یہ اب جو سسٹم میری اطلاع کے مطابق جو ترمیم آنی ہے وہ ہے کہ ایک یونیفارم سسٹم پورے ملک میں ایک جیسا ہو، لوکل گورنمنٹ سسٹم۔ تو وہ جو خبر چھپی، بلاول بھٹو جو ہے وہ 28ویں ترمیم میں وہ ویسے ہی این ایف سی کے معاملے میں پیپلز پارٹی کو پریشانی، کوئی بھی اختیارات دینا نہیں چاہتا۔ 18ویں ترمیم میں صوبوں کو تو مل گئی ہے، نیچے نہیں گئے۔ اب بلاول نے کہا جی ٹھیک ہے، ایم کیو ایم والوں نے آج ملاقات کی اور وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم تو ٹھیک ہے، لوکل گورنمنٹ پہلے جی گلگت بلتستان میں الیکشن کرائیں لوکل گورنمنٹ، پھر انہوں نے کہا جی پنجاب میں اور اسلام آباد میں کرائیں، وہ نون لیگ کی بات کر رہے تھے۔ حالانکہ میرے خیال میں جو اب لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے، وہ جو ہماری خبر بھی ہے وہ یہ ہے کہ پورے ملک میں ایک جیسا یکساں ہوگا، جس طرح مشرف نے دیا تھا کہ ناظم تھے، ضلع ناظم تھے، تحصیل ناظم تھے، تو پورے ملک میں ایک جیسے۔ یعنی آپ یہ خبر دے رہے ہیں یا آپ کے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ پس منظر میں ایسی کوئی قانون سازی کا ڈرافٹ یا مسودہ تیار ہو رہا ہے جی کہ چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان میں، اسلام آباد میں، ہر طرف ایک جیسا بلدیاتی نظام ہوگا، جیسے پرویز مشرف کے دور میں 2002 میں ہم نے دیکھا۔ بالکل بالکل۔ دیکھیں نا، اب یہ پرائم منسٹر نے جو آئینی ترمیم لوکل گورنمنٹ سسٹم کے لیے ضرورت کیا ہے؟ لوکل گورنمنٹ کے تو 140 ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے سٹرکچر کوئی تبدیلی آ رہی ہے۔ آئینی ترمیم میں ہے کہ آئینی پروٹیکشن ہوگی ان کو، لوکل گورنمنٹ پہلے صوبائی اختیارات تھے، اس کو مطلب وفاق لے لے گا، یا الیکشن کمیشن کے پاس سارے ایک جیسا نظام ہوگا، یہ ہوگا۔ ویسے میرے خیال میں کوئی کباہت نہیں ہے اگر وفاقی سطح پہ لوکل گورنمنٹ میں لیجسلیشن اور اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹم۔ اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ
کیونکہ نون لیگ تو جو بھی خواہش کہیں سے بھی آتی ہے طاقتور حلقوں سے تو وہ اس کو نہیں، پیپلز پارٹی کو مسئلہ ہو جاتا ہے، ان کے لیے پرابلم، وہ اختیارات کو نہیں دینا چاہتے، این ایف سی کو بھی وہ چاہتے ہیں کہ این ایف سی کو بھی ریویو نہ کریں، ویسے ہم پیسے دے دیں، ترمیم نہ کریں۔ اب 28ویں ترمیم جو ہے جو آ رہی ہے، بظاہر یہ لگ رہا ہے اس پہ آج بلاول بھٹو کو یہ تھا کہ بھائی یہ اس پہ تھوڑا بہت انہوں نے مجھے لگا ہے کہ کنسرن انڈائریکٹلی شو کی ہیں۔ دوسرا جو خواجہ آصف کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ وہ استعفیٰ دیں، وہ کیوں بیٹھے ہیں، پرائم منسٹر کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پہ بہت پریشر ہے۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں الیکشن کیونکہ ہو رہے ہیں 27 جولائی کو، پیپلز پارٹی کو یہ ایک ہے اپریہنشن اور کنسرن ہے کہ یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی وہاں جو جس طرح اس کا ایک عوامی ایک پذیرائی ہے اور عوامی ایکشن کمیٹی کو جس طرح قلعدم قرار دیا، سارا نزلہ پیپلز پارٹی پہ گرا ہے۔ تو پیپلز حکومت تھی وہاں پر، حکومت تھی، تو اب پیپلز پارٹی چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے کبھی وہ کہتے ہیں جی سیٹوں پہ ہمارے ساتھ بات کر لیتے، پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں وہ ختم ہو یا کم ہو، کیونکہ 12 میں سے 8 تو پنجاب کی، نون لیگ کو تو فائدہ ہے، 8 میں سے 6 وہ جیت جائیں گے یا 7 جتنے بھی، نون لیگ کی حکومت ہے پنجاب میں مہاجرین کی، انہوں نے تو 4-5 جیتنی ہیں، وہاں مشتاق مناز ہیں، کوئی 2-4 اور لوگ جیت جائیں گے، ان کے تو بندے پورے ہو جائیں گے۔ تو پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ جی، لیکن ظاہری بات ہے جو طاقتور حلقے ہیں یا فیصلہ ساز ہیں کیا وہ کیا سوچتے ہیں، میرے خیال میں وہ میٹر کریں گے۔ تو یہ جو پیپلز پارٹی پہ دباؤ ہے وہاں کشمیر میں الیکشن آ رہے ہیں، تو آج جو کشمیریوں کو حق میں بات کی بلاول نے، وہ وجہ یہ تھی کہ وہاں جو عوامی سپورٹ ہے بولے، اور راولہ کوٹ میں ظاہری بات ہے سردار یعقوب ان کے کلیکٹیبلز ہیں، وہ پچھلے صدر تھے صاحب آزاد کشمیر، وہ الیکشن لڑتے ہیں اور راولہ کوٹ میں ان کے اچھے کینڈیڈیٹ ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ چیزوں کو بیلنس کر رہے ہیں۔ اور خواجہ آصف نے ویسے غیر ضروری باتیں کی، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، آلریڈی مسائل بہت زیادہ ہیں کشمیر میں، بہت زیادہ ایشوز ہیں، تو اس طرح کی بات سیاسی ایشوز پہ یعنی نسلی اعتبار سے بات کرنا، بالکل کسی کی ایتھنسٹی پہ بات کرنا، نسلیت کو اجاگر کرنا، بجائے یہ کہ آپ سیاسی جو مسئلہ ہے عوامی کمیٹی کا۔ میں ایک سوال آپ سے یہ ہے جو بھی آپ نے تجزیہ کیا کہ ہم نے گلگت بلتستان میں دیکھا کہ وہاں پیپلز پارٹی جیت گئی، اکثریت لے لی، لیکن وہاں جو 4 آزاد تھے اس کو استحکام پارٹی والے ساتھ لے گئے۔ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو مقتدر حلقے ہیں تو کشمیر میں بھی کوئی ایسی کوئی گیم سے، اس کے خوف سے، اس خدشے سے بلاول بھٹو آج سے بولیں؟ یہ چانسز ہیں، کیونکہ فیصلہ تو یہی پہلے تھا کہ گلگت بلتستان جو ہے نون کو ملے گا اور آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کو ملے گا، لیکن کمپین کی یا جو بھی، کیونکہ وہاں پی ٹی آئی اس طرح ایکٹیو نہیں رہی، تو یہ ہوا کہ وہ ساری سیٹیں پیپلز پارٹی، بلکہ ابھی بھی پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ 2 سیٹیں ہماری کم کی گئی ہیں، تو وہ لارجسٹ پارٹی بن گئی گلگت بلتستان میں، تو ان کو مجبوراً حکومت دینی پڑی، ادروائز جو پلان تھا اس میں نون لیگ تھی۔ اب آزاد کشمیر مجھے لگ رہا ہے کہ نون لیگ کو دی جائے گی، کیونکہ سسٹم میں دونوں کو بیلنس کرنا ہے۔ اب بلاول اس معاملے میں تھوڑا کریں گے کہ بھئی کیونکہ ہماری حکومت ہو جس طرح، تو یہ بڑا ایک ہے، کیونکہ فارم 47 اگر وہاں چلتا ہے تو نون لیگ کے چانسز زیادہ ہیں۔ پیپلز پارٹی نے تو یہ بھی کہا کہ الیکشن ڈیلے کریں، لیکن نون لیگ راضی نہیں ہے۔ ادھر جو بڑی ڈیولپمنٹ کل ہوئی ہے جو وہ ہے کہ جی، چاہے وہ میلافائڈ ہوئی ہے یا بونافائڈ ہوئی ہے، کہ ہائی کورٹ نے آزاد کشمیر نے الاؤ کر دیا پی ٹی آئی کو رجسٹر پارٹی ڈکلیئر کریں، اور پارٹی سمبل ان کو بلہ مل رہا ہے آزاد کشمیر میں۔ وہ میری ایک پی ٹی آئی کے سینئر ممبر سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی یہ بدنیتی پہ ہے۔ میں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا جی وجہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے سیدھی بات کی، انہوں نے کہا اتنی پی ٹی آئی وہاں آرگنائز نہیں ہے، ہمارے پاس الیکٹیبلز نہیں ہیں، وہاں الیکٹیبلز ابھی بھی میٹر کرتے ہیں، برادریاں میٹر کرتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے ان کا یہ ہے کہ یہ انٹرم آرڈر ہے، جو ہی ہمارے بندے جیتیں گے اور یہ معاملہ دوبارہ انہوں نے ہائی کورٹ میں آنا ہے تو پھر وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انٹرم آرڈر جو دیا گیا ہے وہ ویکیٹ ہو جائے اور ہمارے لوگ آزاد ڈکلیئر ہو جائیں اور ان کو پھر دباؤ میں کسی پارٹی میں شامل کروا دیا جائے، یہ اپریہنشن ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ پی ٹی آئی والے جڑے ہوئے ہیں کہ جی وہاں بائیکاٹ کریں، تو یہ ہے کہ جی بائیکاٹ تاکہ الیکشن کی ایک لیجٹمیسی بنے، پی ٹی آئی والوں کو ایک سمبل دے دے، بعد میں تو کارڈ اپنے ہاتھ میں اگر سیٹیں انہوں نے کوئی لے لیں تو ہم ان کو آزاد ڈکلیئر کر دیں گے۔ تو یہ آزاد کشمیر کا الیکشن، حالانکہ جو مجھے لگ رہا ہے جو بڑی ایک چیز ہے جو بظاہر کہیں کسی ٹائم پہ بھی وہ پچھلے ہفتے بلاول نے ایک بات کی جس کو میرا خیال ہے کوئی ریئیکشن بھی نہیں آیا، اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان کو بھی اس حوالے سے کوئی کنسرن نہیں ہے۔ بلاول نے کہا جی کہ مظفر آباد اور آزاد کشمیر کے جو لوگ جیتے ہوئے ہیں وہ یہاں بھی ایم این اے، اسی طرح گلگت بلتستان، اب گلگت بلتستان کے لوگ تو ہماری جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو چاہتے ہیں ہمیں حق ملکیت اور ہمیں شامل کریں آئین میں، ان کا ایک ڈفرینٹ کہ ہماری جو
وہ جو پاکستان کا جو نظام ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے، وہ وہاں چلے. لیکن آزاد کشمیر میں حق خود ارادیت والے بہت ہیں لوگ، وہاں مسائل بنیں گے. اور لیکن ہمارا انٹرنیشنل فورم پہ جو ہمارا مقدمہ ہے، موقف ہے، جو اقوام متحدہ میں قرارداد ہم کہتے ہیں کہ اس قرارداد کے مطابق یا قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے تو وہ ختم ہو جائے گا. یہ بات ہے. لیکن اب بلاول نے یہ بات کی، اس پہ کوئی کسی کا ریئیکشن نہیں ہے. لیکن کچھ لوگوں نے یہ بات کی کہ لیگلی اس کا کوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان میں بھی کہیں کنسیڈریشن کہیں کسی طبقے میں ہو، حالانکہ آسان نہیں ہے کہ بھائی جس طرح وہاں انڈیا نے کیا تو یہاں یہ کریں. کیونکہ انڈیا آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے تو ابھی بھی وہ کہتے ہیں آزاد کشمیر بھی ہمارا حصہ ہے. تو کوئی لوگ کہتے ہیں، کچھ ممالک بھی ہمارے ہمسایہ جو دوست ممالک ہیں ان کا بھی ہے کہ یہ جو ریجن ہے ان کو آپ کو ان کے کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس کو کلیئر کریں تاکہ چیزیں آگے ہوں. اب گلگت بلتستان میں وہاں اگر مائننگ ہونی ہے اور جو چیزیں ہونی ہیں اس میں یہ جو اسٹیٹس ہے یہ بڑا امپورٹنٹ میٹر کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بلاول کی طرف سے یہ جو بیان آنا کشمیر کے حوالے سے اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے. لیکن ایک چیز جو بظاہر یہ لگتی ہے، ابھی تک تو اس نظام کو اگر آپ نوٹ کریں کلوزلی، یہ جو موجودہ نظام ہے اس کو لیجیٹمیسی کی پرواہ نہیں، اس کو لیگلٹی کی نہیں، لیگل ہے انلیگل ہے نہیں ہے، ان کو پاور ان نے گریب کرنی ہے، کم وٹ میں کرنے. لیکن ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ عموماً خواہش تو ہوگی اس سسٹم کی کہ بھائی وہ لوگ ہمارے ساتھ چلیں جن کی لیجیٹمیسی. تو کیا اگر جس کی زیادہ پاپولیٹی ہے، بظاہر یہ لگ رہا ہے اس وقت تو نون اور پیپلز پارٹی دونوں زیرو ہیں کیونکہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کی وجہ سے. لیکن اگر چیزیں بہتر ہوتی ہیں، جو بلاول آج بیان بھی دے رہے ہیں، کیا وہ اپنی ریوائیو کر لیتے ہیں تو مے بھی جو نظام ہے وہ چاہے کہ بھائی اگر لیجیٹمیسی ان میں سے زیادہ پیپلز پارٹی ہے تو انہیں کو حکومت دے دیں. ہم اس طرف سے اب آتے ہیں پاکستان کی طرف واپس، کشمیر سے ہم، اور پی ٹی آئی کی بات آپ نے آزاد کشمیر میں کی، تو کشمیر کے بعد اب پاکستان میں جو پی ٹی آئی کی حالت ہے سب کے سامنے ہے گزشتہ 3-4 برسوں میں. لیکن جو یہ باتیں چل رہی ہیں، علیمہ خانم کا بیان، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان سے خفیہ خاموش ملاقاتیں کرائی جا رہی ہیں، تو آپ کو کچھ پھر برف پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم ہر کچھ مہینے بعد اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی اس وقت انتہائی بڑے کرائسس کا شکار ہے. پی ٹی آئی میں اندرونی بہت بڑا خلفشار ہے. جو علیمہ خانم کی سوچ ہے وہ ایک ریزسٹنس کی سوچ ہے، وہی سوچ ہے جو عمران خان کی سوچ بظاہر جو ان کی باتیں تھیں وہی. لیکن عمران خان نے کچھ اختیارات دیے تھے محمود خان چغزئی کو. اسی طرح جو سہیل آفریدی ہیں چیف منسٹر خیبر پختونخوا، انہوں نے کوئی 2 مہینے سے سینٹر کے ساتھ طاقتور حلقوں کے ساتھ اپنے رابطے استوار کیے. محسن نقوی سے ان کی ملاقات بھی ہوئی. پھر ان کے قریبی جو کیمپ کے لوگ ہیں وہ بتاتے تھے کہ بجٹ سے پہلے تو سہیل آفریدی کی ملاقات نہیں ہوگی، لیکن کسی ایک بینک کی کروا دی جائے گی اور بجٹ کے بعد ملاقات ہو جائے گی سہیل آفریدی عمران خان کے ساتھ. لیکن کیا وجہ ہے کہ جب ان کی بات چیت اب 10-15 دن میں یہ تھا کہ جی سہیل آفریدی کی ملاقات ہو رہی ہے، تو علیمہ خانم نے وہ سوالات اٹھا دیے کہ بھئی یہ تو ایک خاموش ملاقات کرائی جا رہی ہے. عمران خان پہ ظلم، اصل تو وہ کہتی ہیں کہ ملاقات نہیں، ان کو شفٹ کریں جیل میں، ہاسپٹل. تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی میں جو علیمہ خانم کی سوچ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور پارٹی کی سوچ ڈیفرنٹ ہے. لیکن آپ نوٹ کریں کہ کوئی بندہ، علیمہ خانم نے کہا 10,000 بندہ آئے گا ڈیرا جیل کے باہر، بندے الیکٹیبلز بھی نہیں آئے. 1,000-2,000 بندے آئے لیکن بندے جو 10,000 کا تھا، حالانکہ پی ٹی آئی کی جتنی پاپولیٹی ہے 10,000 ان کے لیے کیا مسئلہ ہے. جس حلقے میں وہ اڈیالہ جیل واقع ہے اس حلقے سے پی ٹی آئی کا کوئی ایم پی اے جو ہے وہ 10-15 ہزار سے جیتا تھا فارم 45 میں، لیکن بندے نہیں آتے. مسائل ڈائنامک ڈفرینٹ. تو اب یہ ہے کہ جو علیمہ خانم کی سوچ ہے وہ ریزسٹنس کی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ہم نے بات چیت کر کے کچھ معاملات اپنے کرنے ہیں، کیونکہ وہاں یہ بھی ان کو کنوے کیا گیا سہیل آفریدی کی جو ملاقات ہوئی محسن نقوی سے کہ جی لیبریٹی روم بن چکی ہے، پیپلز پارٹی سے بھی نالاں ہے طاقتور حلقے، تو پی ٹی آئی خاموش رہے، اپنے لیے روم بنایا. جس طرح نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ آپ خاموش رہیں، لیکن علیمہ خانم جو ہیں وہ ریزسٹنس کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ علیمہ خانم جو بات کرتی ہیں، سوشل میڈیا ان کا جو ہے وہ زیادہ تر علیمہ خانم کی بات کو آگے انڈورس کرتا ہے، اور ان کا یہ ہے کہ یہ سارے لوگ کمپرومائز ہیں ہوئے. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ بھائی اپروچ ایک رکھیں. عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ یا تو علیمہ خانم کو سربراہ بنا دیں اپنے پاس، یہ یا پھر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کر دیں ان کو سہیل آفریدی ہے جو بھی لیڈرشپ. اب دیکھیں نا سلمان راجہ نے بھی، آپ کو یاد ہوگا 2 ہفتے پہلے علیمہ خانم پہ غصہ کیا کہ جی پارٹی ڈیسیژن میکنگ میں ان کا کوئی رول نہیں ہے یہ وہ، لیکن وہ جو بات کرتی ہیں آخر میں.
اب یہ ہے کہ جب وہ بات کریں گی تو کیا یہ جو بات چیت ہو رہی ہے ان کے ساتھ فیصلہ ساز کریں گے، وہ تو کہیں گے جی علیمہ خانم تو اور بات کر رہی ہیں، یہ کہیں گے جی ہمارے قابو میں نہیں، وہ کہیں گے پھر آپ لوگوں سے فائدہ کیا ہے، کیونکہ لوگ اور سوشل میڈیا تو علیمہ خانم کو دیکھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے جو بھی اسٹریٹجی ہو پی ٹی آئی کی ایک ہے جو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ان کی جو محمود خان اجگری ڈفرینٹ سوچ رہے ہیں، سہیل آفریدی ڈفرینٹ اور علیمہ بالکل ڈفرینٹ، تو میرا خیال ہے کہ یہ تو عمران خان کی جو آخری ملاقات کرائی گئی جی بیرسٹر گوہر سے، جی تو اس بیرسٹر گوہر سے تو میرا خیال ہے نہیں، بیرسٹر گوہر کی وہ ویسے ڈینائی کر رہے ہیں کہ میری نہیں ہوئی، کہ وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ ان سے بات کرائی گئی اور اسی سے بات، کیونکہ اس کے علاوہ تو عمران خان کے ساتھ کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اس کے بعد سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو آپ کا خیال ہے کہ اگر ایک اوپن ملاقات کرائی جاتی ہے عمران خان کی کسی بھی رہنما سے یا اپنی بہنوں سے، تو وہ کس طرف جائیں گے، سہیل آفریدی والے سائڈ پہ یا علیمہ خان؟ ویسے یہ ایک بات بری لگی گی پی ٹی آئی والوں کو، لیکن عمران خان سے جو پہلے مل گیا وہی ان کو کنونس کر لے گا، پھر دوسرا جو ملے گا وہ کنونس اپنے حساب سے کرے۔ عمران خان صاحب بھی وہ بغیر ان کو ان چیزوں سے مائنڈ نہیں کرتے کہ پارٹی کے اندر مختلف آ رہا ہے، وہ جس طرح کرکٹ ٹیم تھی نا تو وہ مختلف وہ ان چیزوں میں انجوائے کرتے تھے، لیکن اب ایک بہت بڑا کرائسس ہے، میں بھی آپ وہ کہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اگر سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے ریزسٹ کرنا ہے، جس کے چانسز اس وقت بڑے کم ہیں، نہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے سپورٹ پی ٹی آئی کی بالکل زیرو ہے۔ ایون اطلاعات یہ ہیں کہ ابھی امریکہ کا جو دن تھا پیچھے جس میں شہباز شریف گئے ہوئے، پی ٹی آئی کا کوئی بندہ مدعو نہیں تھا، ایون کوئی بتایا جا رہا تھا کہ سعودی عرب سے کوئی پی ٹی آئی والوں نے امبیسڈر سے ملاقات کرنے کی کوشش کی، وہ بھی نہیں ملی۔ معاملہ یہ ہے کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ یا موجودہ حکومت ہے اس نے بیرونی ممالک اور بیرونی جو طاقتیں ہیں جو لوگ میٹر کرتے ہیں ان سے اچھے تعلقات استوار کیے ہیں، اور پی ٹی آئی کے نہیں ہیں جو مسائل عدلیہ ان کے کنٹرول میں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ لمبے عرصے کے لیے ریزسٹ کریں اور ویٹ کریں کوئی موقع مناسب جس میں یہ کوئی غلطی کریں تو پھر، کیونکہ سب سے بڑا چیلنج ہے اکانومی، 5واں بجٹ شہباز شریف صاحب نے دیا ہے لیکن اکانومی میں کوئی اثر نہیں ہو۔ دوسرا ہے بات چیت کریں اسٹیبلشمنٹ سے، اسٹیبلشمنٹ میں بھی 28ویں ترمیم میں پی ٹی آئی کو کہے کہ جی یہ آپ بھی رول پلے کریں، اس میں کریں، کیونکہ 28ویں ترمیم میں کیا آنے جا رہا ہے اس میں بھی پی ٹی آئی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کو جو اب آفر دی جائے گی، وہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ جی عمران خان کو کوئی بات نہیں کر رہا، عمران خان سے میرا خیال ہے جو بات کر رہی ہے حکومت اس وقت اس کو اتنی مجبوری نہیں ہے، تو وہ اپنے ٹرم سے کر رہی ہے کہ عمران خان 2 سال خاموش رہیں، گھر بیٹھ جائیں، تو وہ ان کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ 3 سال انہوں نے بڑی لمبی ایک مشکل قید کاٹی ہے، سب لیڈرز میں سے مشکل قید تھی ان کی، تو میرا خیال ہے کہ عمران خان وہ چیز نہیں مانے گی۔ تو میرا یہ لگ رہا ہے کہ سہیل آفریدی اگر مل لیں تو کیا پتا ان کو کہ ہو، کیونکہ سہیل آفریدی کے کیمپ سے بھی یہ تھا کہ یہ ہمارے پاس آخری موقع ہے، اگر حکومت ہمیں ملنے دے گی نہیں تو ادروائز پھر ایک لانگ مارچ کریں، جو بھی کریں، اب آخری موقع۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی ملاقات ہو جانی ہے، تو عمران خان کا یہ کیونکہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی کیا ڈفرینٹ دیں گے جو علی امین گنڈا پور نہیں دے سکے، وہ کیا ڈفرینٹ دیں گے۔ علی امین نے یہ ساری آفر دی تھی، اب تو پی ٹی آئی کی اور چیزیں کمزور ہیں، مطلب حالات سچویشن کمزور ہے، تو کیسے بڑی چیز ہو۔ تو مجھے جو لگ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ جو پبلک امیج ہے وہ یہی رکھیں گے کہ تاکہ انہوں نے وہ کسی صورت میں وہ ایسا امیج اب نہیں دیں گے، وہ بڑے جو ہے وہ پبلک اوپینین کا خیال رکھنے والے ایک لیڈر ہیں کہ میری ایسی چیز نہ ہو لوگوں میں جائے کہ میں ہار گیا ہوں، میں نے ریزسٹ نہیں کیا، وہ ایسا کوئی تعصب نہیں دیں گے۔ بہت شکریہ حسنات ملک، ہماری طرف سے آج اتنا ہی۔ حسنات ملک نے اس بات پہ اپنا اختتام کیا ہے کہ عمران خان مزاحمت کا اپنا بیانیہ جو ہے وہ برقرار رکھیں گے خواہ کوئی بھی صورتحال ہو 3 سال کے بعد جو انہوں نے جیل کاٹی ہے۔ آج کے لیے ہماری طرف سے اتنا ہی، بہت شکریہ۔